والتسليم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين۔ برادران اسلام، آج کی اس نشست کے اندر عزت اور اس کے حصول کا ذریعہ اس عنوان سے چند معروضات آپ احباب کی خدمت میں عرض کروں گا، اس دعا اور اس یقین کے ساتھ کہ مالک کائنات میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے اور ہم سب کو حق بات سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، اس جہان آب و بو میں ہر انسان ہی عزت کا متمنی ہوتا ہے، ہر انسان ہی چاہتا ہے کہ اس کو عزت ملے، ہر انسان ہی عظمت کا متلاشی ہے۔ عرف عام میں جسے ہم پروٹوکول کہتے ہیں، ہر انسان ہی اس پروٹوکول کا طلبگار ہے، لیکن برادران اسلام عمومی طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ اس عزت کو حاصل کرنے کے لیے بسا اوقات پیسے کے طلبگار بنتے ہیں، عہدے کے طلبگار بنتے ہیں، اور شاید لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس عہدہ ہو اسی کی عزت ہے، جس کے پاس پیسہ ہو اسی کی عزت ہے، جس کے پاس کوئی مقام کوئی مرتبہ آ جائے اسی کی عزت ہے۔ یاد رکھیے گا کہ عزت کا معیار نہ پیسہ ہے، عزت کا معیار نہ عہدہ ہے، عزت وہی ہے جسے اللہ بھی عطا فرما دے، اس کا رسول بھی عطا فرما دے۔ حقیقی عزت اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ سے ملتی ہے، اور اس بارگاہ کے اندر پیسہ، اس بارگاہ کے اندر منصب یہ کچھ حیثیت نہیں رکھتا۔ اللہ رب العزت نے اسی حقیقت کو تیسرے پارے میں بیان کیا، قُلِ اللہم مالک الملک۔ اے میرے نبی، آپ ارشاد فرما دیجئے کہ اللہ ہی ہے جو مالک الملک ہے، ہر بادشاہ کا بادشاہ ہے۔ تُؤْتِی الْمُلْکَ مَن تَشَاءُ، جسے چاہتا ہے ملک عطا فرماتا ہے، وَتَنزِعُ الْمُلْکَ مِمَّن تَشَاءُ، اور جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے۔ کیا میں نے اور آپ نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر نہیں دیکھا کہ ہمارے ملک کے وہ حکمران جس کی ایک آنکھ کے اشارے کے اوپر لاکھوں لوگ ہر وقت تیار رہتے ہیں، افواج ہاتھ باندھے کھڑے رہتی ہیں، لیکن پھر وہی حکمران جب کرسی سے اترے تو ان کی کیا حالت ہوئی؟ تو یہی بات رب نے قرآن میں بیان کر دی، جسے چاہتا ہے ملک عطا کرتا ہے، جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے، اور آگے کہا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ بِیَدِکَ الْخَیْرُ اِنَّکَ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قدیر، تیری ہی قدرت میں ساری خیر ہے اور بے شک تو ہر چاہت کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو پتہ چلا حقیقی عزت عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ وہی ہے اپنی بارگاہ سے جس کو عزت عطا فرمانا چاہے تو عزت عطا فرماتا ہے۔ اور پھر یاد رکھیے گا، اللہ رب العزت اتنا زبردست جلال والا بادشاہ ہے کہ ہر بادشاہ کا بادشاہ ہے، جس کو وہ میرا مالک عزت دینا چاہے اس کی عزت کوئی گھٹا نہیں سکتا، اور جس سے اس کی بارگاہ سے خیر نہ ملے
اسے کوئی خیر دے سکتا نہیں ہے۔ یعنی کہا جاتا ہے نا، جس سے اللہ رکھے اسے کون چکھے، کہ اگر ایک انسان کا فائدہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، ساری دنیا بھی مخالفت پہ اتر آئے تو اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی، کیونکہ اللہ اس کے ساتھ ہے۔ اور جس کا اس کی بارگاہ سے خیر کا معاملہ نہیں، پھر ساری دنیا بھی مل جائے، ساری طاقتیں بھی مل جائیں، ساری توانائیاں بھی مل جائیں، اس کو بچا نہیں سکتی، کیونکہ اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، قرآن میں فیصلہ کر دیا اس رب کی پکڑ بڑی ہی سخت ہے۔ تو میں اپنے مطلب کی طرف آتا ہوں، کہنے کی بات یہی ہے کہ جسے اللہ چاہے عزت اسے ہی نصیب ہوتی ہے۔ برادران اسلام، اب یہ تو پتہ چل گیا کہ عزتیں عطا فرمانے والا اللہ ہے، اللہ ہی کی بارگاہ ہے جس بارگاہ سے اپنے بندوں کو عزت ملتی ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کی نظر میں عزت ملتی کس کو ہے، کون سا بندہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ عزت عطا فرماتا ہے۔ تو برادران اسلام، سب سے پہلی صفت، جب انسان اپنے دل میں تقوی ہے، جب انسان اپنے دل میں اس مالک کا خوف پیدا کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دائمی عزتیں عطا فرما دیتا ہے۔ شرط یہی ہے کہ انسان دل میں اپنے رب سے ڈرنے والا ہو، شرط یہی ہے کہ انسان اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنے والا ہو کہ کوئی ہے جو میرے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، کوئی ہے جس کی بارگاہ میں میں نے حاضر ہونا ہے۔ جب انسان اس طریقے سے اللہ رب العزت کا خوف رکھتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو عزت عطا فرما دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک خوبصورت حدیث مبارکہ آپ احباب کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا، من سرہا ان یکون اکرم الناس فَلْيَتَّقِ اللَّهِ، جو بندہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ لوگوں میں اس کی عزت بنے، کہاں اس کی عزت بنے؟ لوگوں میں اس کی عزت بنے، تو ارشاد فرمایا فَلْيَتَّقِ اللَّهِ، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے رب سے ڈر جائے۔ بس جو رب سے ڈر جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اسے لوگوں میں معزز بنا دیتا ہے۔ یعنی یہاں پہ پیسے کی بات نہیں ہو رہی، ہم تو سمجھتے ہیں کہ پیسے سے عزت ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عہدے سے عزت ہے، تو کہا پیسے والا عزت دار نہیں ہے، عہدے والا عزت دار نہیں ہے، عزت دار ہے تو کون ہے؟ جو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبہ ارشاد فرمایا، وہ خطبہ کیا تھا؟ حضور نے فرمایا، الا لا فضل لعربی علی اعجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی احمر ولا لاحمر علی اسود الا بالتقوی۔ کتنا پیارا معیار اللہ کے محبوب نے عزت کا بیان کر دیا۔ کہا خبردار، کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، اور کسی گورے رنگ والے کو کالے رنگ والے پر کوئی عزت حاصل نہیں، اور کسی کالے رنگ والے کو گورے والے پر کوئی عزت حاصل نہیں، الا بالتقوی، مگر اللہ کے ہاں عزت اسی کی ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ عزت کا معیار اس محبوب کی نظر میں خشیت ہے، جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، جس کا یہ دل پاک ہے، وہی اللہ اور اس کے محبوب کی نظر میں معزز۔ آپ دیکھیں نا کہ مکہ کے سردار کہاں ابو جہل، کہاں ابو لہب، چونکہ ان کے دل میں اللہ کا خوف نہیں، کلمے کے نور سے ان کا دل منور نہیں، تو کتنے ذلیل اور رسوا ہوئے۔ اور کہاں حضرت سیدنا بلال، جو بظاہر کالے رنگ کے مالک ہیں اور شاید کوئی پاس بٹھانے کے لیے بھی تیار نہ تھا، لیکن جب کلمہ پڑھا، اپنے دل کو صاف کیا، اپنے رب کی خشیت کو اپنے دل میں بسایا، تو وہی زمانہ منظر دیکھتا ہے کہ حضرت بلال کعبے کی چھت پہ کھڑے ہیں، آج کعبہ نیچے ہے، میرے نبی کا بلال اوپر نظر آ رہا ہے۔
تو کیا پتہ چلا عزت کہاں سے ملتی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ سے۔ اور یہ دل جب پاک ہو جائے گا، دل میں اللہ کا خوف آ جائے گا، تو پھر عزتیں ملیں گی۔ یاد رکھیے گا، حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا ابو ہریرہ راوی ہیں، کہتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، اور اس کی بارگاہ میں تمہارے مالوں کی بھی کوئی حیثیت نہیں۔ جو بات میں نے کی ابھی حدیث مبارکہ میں آ گئی کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ رنگ کا گورا ہونا، مال کا زیادہ ہونا، یہ دنیاوی معیار ہیں۔ اللہ تمہارے مالوں کو اور تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، وہ دیکھتا ہے تو تمہارے دل کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ تو اس لیے دل اگر پاک ہوگا، دل صاف ہوگا، دل میں اللہ کی خشیت آ جائے گی، تو پھر ہی انسان عزت اور کرامت والا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، ان تمام تر احادیث اور ان تمام تر اقوال سے، آیات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ عزت کا حقیقی معیار صرف اور صرف تقویٰ ہے۔ جو بندہ اللہ سے ڈرنے والا ہے وہی عزت حاصل کرنے والا ہے۔ آج بظاہر مسلمان باقی اقوام کی نظر کے اندر کم عزت والے نظر آتے ہیں، اخلاقی بے راہ روی کا شکار ہونے کی وجہ سے، اپنے مرکز سے دوری کی وجہ سے۔ حالانکہ یہی وہ مسلمان ہیں جو پوری دنیا پہ حکومت کرنے والے تھے، یہی وہ مسلمان ہیں جو پوری دنیا کو طور طریقے سکھانے والے تھے، یہ وہی مسلمان ہیں جو آج تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کا علم تھامے دنیا کو فتح کرنے والے تھے۔ لیکن آج جو مسلمان ہیں بظاہر ذلیل اور رسوا نظر آ رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ آج جتنے بھی دیگر مذاہب یا جتنے بھی دیگر لوگ ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف کمر بستہ ہیں، اور مسلمان اپنے اندرونی خلفشار کا اتنا شکار ہیں کہ وہ اپنے بیرونی دشمنوں سے صرف نظر کیے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ عزت اللہ ہی، عزت ہے ہی مسلمانوں کے لیے، اور ملنی بھی کس کو ہے؟ مسلمانوں کو ہے۔ جب کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے تو بسا اوقات حضور کے قلب مبارک پر اس کا صدمہ ہوتا، تو اللہ اپنے محبوب کو تسلی دیتے کہتا ہے وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، میرے نبی ان کافروں کی باتیں تمہیں غم میں نہ ڈالیں۔ ان العزت للہ جمیعا، بے شک ساری عزتیں اللہ کے لیے ہیں۔ ساری عزتیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ ہی کے لیے ہیں، لہٰذا یہ کافروں کی باتیں تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتی۔ اور پھر میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں، آپ قرآن پڑھ کے دیکھ لیں، اللہ نے جہاں بھی مسلمانوں سے خطاب کیا ہے تو کس جملے سے کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یہی تو عزت ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے، مومنین کے لیے عزت ہے۔ جہاں بھی خطاب کیا تو آمنو کے صیغے سے خطاب کیا۔ حالانکہ آپ پڑھیں نا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انجیل کے اندر جہاں جہاں عیسائیوں کا ذکر کیا ہے وہاں پہ ان کو ایمان والا نہیں کہا، بلکہ تورات میں یہودیوں کو اور انجیل میں جہاں بھی عیسائیوں کو خطاب کیا ہے تو کہا ہے یا ایھا المساکین، اے مسکینوں۔ لیکن ہم پہ اللہ کا کرم کتنا ہے، قرآن میں جہاں بھی خطاب کیا ہے آمنو کے صیغے سے خطاب کیا ہے، اے ایمان والوں۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ عزت اللہ دینے والا ہے، اور اللہ کی منشا یہ ہے کہ عزت کس کا مقدر ہو؟ مسلمانوں کا مقدر ہو۔ عزت کس کا مقدر ہو؟ مسلمانوں کا مقدر ہو۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم عزت کے حصول کے لیے نہ کہ واشنگٹن کی طرف دیکھیں۔ آج ہمارے
جوان، آج ہمارے ملک کے سربراہان شاید یہ سمجھتے ہیں کہ جسے امریکہ عزت دے وہی عزت والا ہے، جسے یورپ عزت دے وہی عزت والا ہے، تو یہ معیار دوہرے ہیں۔ عزت خدا کی عزت کی قسم اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانے میں ہے، عزت اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے میں ہے، عزت اس دل کو پاک کرنے میں ہے۔ آپ یہ دنیا کو کیا سمجھتے ہیں؟ یہ تو آنے جانے والی چیز ہے، آج کسی کے پاس تو کل کسی کے پاس۔ آپ کبھی لاہور کا سفر کریں نا، راوی کے اس کنارے پہ بھی ایک مقبرہ ملے گا اور راوی کے اس کنارے پہ بھی ایک مزار ملے گا۔ جو راوی کا اس سائیڈ والا کنارہ ہے نا، وہاں قریب ہی بادشاہ جہانگیر کا مقبرہ ہے۔ جو راوی کا وہ کنارہ ہے، وہاں پہ میرے داتا علی حجویری کا مزار ہے۔ یہ جو جہانگیر کا مقبرہ ہے نا، اس جہانگیر کے مقبرے پہ اسی کی بیٹی کا لکھا ہوا ایک شعر آج بھی آپ کو ملے گا۔ اس کی بیٹی نے کیا کہا تھا؟ بر مزارے ماں غریباں نہ چراغے نہ گلے۔ اس نے کہا کہ ہم غریبوں کا مزار، مقبرہ، جس مزار پہ نہ کبھی کوئی چراغ جلانے کے لیے آیا ہے اور نہ ہی کوئی پھول رکھنے کے لیے آیا ہے، نہ ہی کوئی بلبل ہے اور نہ ہی کوئی پھول ہے، نہ کوئی چراغ ہے، نہ کوئی، کیونکہ وہ دنیا کے حکمران تھے نا، اس لیے آج وہاں پہ جانے والا ہی کوئی نہیں۔ تو آپ راوی کے اس کنارے قدم تو رکھیں۔ خدا کی عزت کی قسم دور سے ہی شعر پڑھنے کو ملتا ہے، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا۔ تو حضرت داتا علی حجویری آپ کیا دنیا کے حکمران تھے؟ کیا آپ کے پاس کوئی تلوار تھی؟ نہیں بھائی، انہوں نے دلوں پہ حکومت کی ہے۔ دل پاک ہوا، اپنے رب سے لو لگائی تو اللہ نے ایسی عزت عطا فرمائی ہے، میں نے اور آپ نے دیکھا نہیں ہے، میں نے اور آپ نے تو سنا ہے، لیکن آج بھی دل حضرت داتا علی حجویری کی یاد سے آباد ہے۔ آج بھی لاہور کا چکر لگے تو پہلی نیت کیا ہوتی ہے کہ داتا کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ تو یہ کیسے ہوا؟ انہوں نے عزت حاصل کرنے والے خدا کی بارگاہ میں سر جھکایا، پھر رب نے ایسی عزت عطا فرمائی کہ اس عزت کو کوئی کم نہیں کر سکتا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر عزت کا حصول چاہیے تو پھر عزت نہ دولت میں ہے، عزت نہ شہرت میں ہے، عزت نہ عہدے میں ہے، عزت رب کی بارگاہ میں سر جھکانے میں ہے۔ بس رب کی بارگاہ میں جھکتے جائیں گے، جتنا جھکتے جائیں گے رب آپ کو اتنا بلند کرتا جائے گا۔ آپ لوگوں نے کبھی اس ٹہنی کو دیکھا ہے؟ جس ٹہنی کے اوپر پھل لگتا ہے وہ ٹہنی ہمیشہ جھکی ہوتی ہے، جتنا جھکتے جائیں گے اللہ تعالیٰ اتنا نوازتا جائے گا۔ اور پھر حد یہ ہے اس رب کے کرم کی، کہتا ہے فَاذْکُرُونِی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ حدیث مبارکہ کی روشنی میں آیت کی وضاحت کرتا چلوں، میرا اور آپ کا ذکر کرنا ہے عام لوگوں کے اندر، میرا اور آپ کا اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے عام لوگوں کے اندر۔ رب کہتا ہے میرے بندے تو عام لوگوں کی محفل میں مجھے یاد کرے گا، میں فرشتوں کے سامنے تیرا ذکر کروں گا۔ کیا ہی عجب ہے کہ بندہ بیٹھا زمین پہ ہو اور اس کا چرچا آسمان پہ فرشتوں کی مجلس کے اندر ہو رہا ہو۔ تو کہا فَاذْکُرُونِی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ باتوں سے بات چل پڑی تو ایک جملہ اور سن لیجئے، یہ اللہ اپنا وعدہ نبھاتا ہے، جو اس کو یاد رکھتا ہے پھر اللہ اس کو یاد رکھواتا ہے، جو اس کو بھول جاتا ہے پھر رب اس کو بھی بھلوا دیتا ہے۔ یہ دنیا کے بادشاہ دیکھو نا، فرعون نام لینے والا کوئی نہیں، حامان کا جب بھی نام لیتے ہیں عبرت کے لیے لیتے ہیں، ثواب سمجھ کے تھوڑے ہی لیتے ہیں، لیکن خدا کی قسم جناب موسیٰ کا جب بھی نام آتا ہے دل کے اندر ایک کیفیت آ جاتی ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تاج نبوت عطا فرمایا۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ کا ذکر آتا ہے تو دل کے اندر ایک روحانی کشش سی محسوس ہوتی ہے، وہ کشش باقی بادشاہوں کا نام لینے سے، مولا حسین کا نام آئے تو دل باغ باغ ہو جاتا ہے، یزید کا نام آئے تو دل مرجھا جاتا ہے کہ کیسا بدبخت تھا۔ تو کیا پتا چلا کہ اللہ نے ان کی یاد کو تازہ رکھا، قائم رکھا، باقی رکھا، کہ جب تک وہ رب کو یاد کرتے رہے رب تب بھی ان کے ذکر کو بلند کرتا رہا۔ آج وہ نہیں ہے بظاہر، لیکن اللہ نے ان کو ان کے ذکر کی وجہ سے آج بھی دوام عطا فرما دیا ہے۔ تو برادران اسلام، آئیے اپنے رب کی بارگاہ میں جھکیے، عزت کے متلاشی ہیں تو اللہ کی بارگاہ، وہ جو بات کرنا چاہتا تھا وہ رہ گئی، کیے دیتا ہوں۔
حضرت پیر سید مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے ایک مرتبہ پاک پتن شریف حاضر ہوئے حضرت بابا فرید کی بارگاہ کے اندر۔ یہ روحانیت کا معاملہ بڑا مختلف ہے اور بظاہر یہ لوگوں کو سمجھ بھی آنے والا نہیں، اس کو سمجھنے کے لیے بھی عقل سلیم چاہیے۔ حضرت بابا فرید کی بارگاہ میں ایک نعرہ لگتا ہے کہ اللہ محمد چار یار، حاجی خواجہ قطب فرید، حق فرید یا فرید۔ پیر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں پہ حاضر ہوئے تو وہاں پہ موجود ایک بندہ آپ کے پاس آیا، اس نے کہا حضرت حق فرید کا نعرہ لگ رہا ہے، حق تو اللہ کی ذات ہے اور آپ روکتے کیوں نہیں؟ بظاہر تو یہ شرک ہو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ شرک نہیں ہے، اللہ اپنا کیا ہوا وعدہ پورا فرما رہا ہے۔ اس نے کہا حضرت وہ کیسے؟ آپ نے کہا کہ اللہ نہیں فرماتا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ فرید نے ساری زندگی رب کو یاد کیا ہے، اب رب اپنے بندوں سے فرید کو یاد کروا رہا ہے۔ تو برادران اسلام، آئیے عزت کا حصول چاہتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں دائمی عزت وہاں سے ملنی ہے۔ دنیا کا کوئی عہدہ، کوئی میڈل آپ کو ملے تو وہ عارضی ہے، وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلی ہوتی رہتی ہے، میڈل ختم بھی ہوتے رہتے ہیں، عہدے ختم بھی ہوتے رہتے ہیں۔ پنجابی چ کہندے نے نا کہ عہدے نو سلام نے، جدوں تک بندے کول عہدہ ہے ادوں تک ہی لوگ سلام کردے نے، عہدہ ختم نہیں ہوتا تو پھر لوگوں کی نظریں پھرتے دیر نہیں لگتی۔ لیکن دائمی عزت چاہتے ہیں تو اپنے رب کی بارگاہ میں جھکا کریں، ایسی عزت ملے گی کہ دنیا میں بھی آپ لوگوں کا نام ہوگا، آخرت میں بھی آپ کا نام ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق عطا فرمائے، ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔